بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی گئی ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے بھی ہو. سب سے پہلے اللہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا، یعنی یہ تمام لوگوں کو خطاب ہے. ایمان والے، بغیر ایمان کے جو ہیں یعنی کافر، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، سب کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. بلکہ آگے ایک جگہ پہ بتایا کہ تم تو ایک مکھی جیسی حقیر چیز جو ہے اس کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو یہ حالت ہے، اس لیے کہا کہ ایسے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد اور تم سے پہلے والے تمام لوگوں کو پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے. وہی خالق ہے. تم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب اللہ کی اس طریقے سے عبادت ہوگی کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، یعنی دوسروں کو اس فہرست سے نکال کر. سورہ فاتحہ کے اندر یہ چیز بتائی بھی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہاں بھی یہی چیز بتائی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا.
یعنی زمین کو اتنا نرم نہیں کیا کہ جس میں تم کوئی کام وغیرہ نہ کر سکو، تم مکانات نہ بنا سکو، بڑے بڑے جو کام ہیں زمین کے اوپر وہ نہ کر سکو، یہ وزنی اور بھاری گاڑیاں یہ نہ چلا سکو، یعنی ایسا نرم نہیں کیا بلکہ معتدل کر دیا، نرم ایسا کیا کہ سارے کام بھی آسانی سے کر سکتے ہو، اور نہ ہی اتنا سخت کیا کہ تم اس سے کوئی چیز حاصل نہ کر سکو۔ اب زمین اگر سخت ہوتی تو یہ زمین سے ہم پانی کیسے نکالتے، کنویں وغیرہ کیسے زمین میں کھود کر بناتے، اور ایسے بہت کام ہیں۔ اگر زمین سخت ہوتی یہ کھیتی باڑی، طرح طرح کی فصلیں، سبزیاں، پھل وغیرہ یہ کیسے اگتے؟ ایسا معتدل کر دیا، نہ زیادہ سختی ہے اس کے اندر، نہ ہی اس کے اندر زیادہ نرمی ہے۔ اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آسمان کو ایسا چھت بنا دیا کہ کوئی ستون نہیں ہے، اس کی کسی کو لمبائی چوڑائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، طول و عرض کا کوئی پتہ نہیں، کتنا بڑا اور کتنا وسیع بغیر ستونے کے بنا دیا، اور اس کے رنگ میں، اس کے کلر میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی جھول نہیں آئی، کسی قسم کا اس کے اندر عیب نظر نہیں آیا۔ ہزارہا سال سے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کے کارنامے بتا دیے۔ اللہ کی معرفت انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ کی پیدا کی سوا کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آخر میں یہ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ یہ شراکت دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو یہ سب سے بدترین چیز ہے، یہ اتنا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ اکیلے نے سارا کچھ کیا، زمین و آسمان بنائے، پھل پھول پودے سبزیاں سب کچھ اللہ نے اگائیں۔ ہم تو زمین میں دانہ ڈال دیتے ہیں، مٹی میں ڈال دیتے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے چیز کو کھا جاتی ہے اور خراب کر دیتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کیسے سرسبز اس میں سے پھل پھول نکالتے ہیں۔ ایک ہی مٹی ہے، اس میں ذائقہ دیکھو، پھلوں کا اور ذائقہ، سبزیوں کا اور ذائقہ، سبزیاں کوئی میٹھی ہیں، کوئی پھیکی، کوئی کڑوی، اور اسی طرح پھلوں کے بھی مختلف ذائقے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ غور کرو گے، فکر کرو گے، پتہ چلے گا، بے اختیار زبان سے نکلے گا سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بھی فضول اور عبث نہیں پیدا کی، ہر چیز کے اندر انسانیت کے لیے تو نے بڑے بڑے فوائد رکھ دیے۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اسی کی عبادت کی جائے، ہر پریشانی میں اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کے دروازے پہ جھک کر اس سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔